أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتیلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. گزشتہ درس میں یہ بات آئی تھی کہ قیامت کے دن جب بندہ اپنے سامنے اپنا انجام دیکھے گا کہ میرے ساتھ اب کیا ہونے والا ہے، اور ساتھ ہی اسے یہ بھی پتہ چلے گا کہ میں آج اگر اس انجام کو پہنچا ہوں تو یہاں پہنچانے کا سبب میرے وہ لوگ ہیں، میرے وہ ساتھی ہیں جنہوں نے مجھے راہ راست سے بھٹکایا اور اس طرف لگایا. اس وقت بندہ کہے گا، بلکہ بندہ اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کے کھائے گا. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ بندہ اپنے ہاتھوں پہ دکھ کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو چبائے گا. یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. اور کہے گا کہ اے کاش میں رسول کو اپنا ساتھی بنا لیتا، ان بدبختوں کے ساتھ میں نہ رہتا. یا ویلتا، اے میری ہلاکت، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. کاش کہ میں فلاں آدمی کو اپنا دوست نہ بناتا. لقد اضلنی عن الذکر. اس نے تو مجھے نصیحت سے گمراہ کر دیا. بعد اذ جاءنی، جب کہ وہ نصیحت میرے پاس آ چکی تھی. قرآن کریم ہمارے پاس آ چکا ہے. اب ہم اگر کسی کے کہنے میں، کسی کے کہے میں آ کر قرآن کریم کو چھوڑ دیں، دوسری کسی کتاب کے پیچھے لگ جائیں، کل کو جب اللہ کے یہاں پوچھا جائے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے، آگے آیت آ رہی ہے، تو اس وقت بندہ کہے گا کہ میں نے تو فلاں کے پیچھے لگ کر قرآن کو چھوڑا، حدیث کو چھوڑا، میں ان کتابوں کے پیچھے لگ گیا اور آج میرا یہ انجام ہو رہا ہے. اس وقت کہے گا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی. اس نے مجھے اس نصیحت سے روک دیا جب کہ وہ میرے پاس آ چکی تھی. وکان الشیطان للانسان خذولا. اور شیطان تو انسان کو دغا دینے والا ہے ہی.
کیونکہ وہ تو پہلے دن سے آئے۔ جب سے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کے نتیجہ میں اسے جنت سے دھتکارا ہے، اور اس نے یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ایک عہد و پیمان کیا تھا کہ جس کی وجہ سے تو نے مجھے دھتکارا ہے، میں اسے، اس کی اولاد کو قیامت تک کے لیے اللہ سے مہلت اس نے مانگ لی کہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دیجئے، اور کہا کہ میں اس کی اولاد کو آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے ہر طرف سے آؤں گا، گھیروں گا اور میں اسے گمراہ کروں گا۔ اور وہ اپنا کام بڑی تندہی سے، محنت سے کر رہا ہے، اور اچھے بھلے لوگوں کو دیکھیں گمراہی میں مبتلا کیے چلا جا رہا ہے۔ انسان کو اس وقت جا کے پتہ چلے گا وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، کہ انسان کو شیطان دغا دینے والا ہے۔ اب یہ حالت ہوگی اس کی جو غلط سوسائٹی میں بیٹھ کر اپنی راہ راست کو چھوڑ بیٹھتا ہے اور بھٹک جاتا ہے، غلط لوگوں کے ساتھ، غلط ساتھیوں کے ساتھ، غلط دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کے نتیجہ میں۔ گزشتہ درس میں نے ایک مثال بھی دی تھی، عطر بیچنے والے کی دوستی اور بھٹی جو جھونکتا ہے، لوہے کی بھٹی جھونکتا ہے، آگ میں لوہا جلاتا ہے، اس کی مثال۔ اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مثل الجلیس الصالح، نیک آدمی کی صحبت میں بیٹھنا ایسا ہے جیسے کہ کسی عطر والے کی دکان پر بیٹھے ہیں، اس کے پاس بیٹھے ہیں، آپ کو اگر موقع ملتا ہے اچھی سی عطر کی شیشی خرید کے لے آئیں گے، اگر آپ نے خریدی نہیں تو وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ویسے ہی نکال کے، عطر والوں کی عادت ہوتی ہے نا، نکال کے تھوڑا سا وہ لگا دیتے ہیں۔ یہاں عربوں میں یہ بڑی اچھی عادت آپ دیکھنے کے ملے گی کہ موقع بموقع کبھی نہ کبھی آپ کو پکڑ لیا، دیکھ لیا کہ یہ آدمی، یہ شرط ہے کہ انہیں آدمی اچھا لگنا چاہیے۔ اب یہ نہیں کہ ہر کسی کو عطر لگا دیں گے، ہر کسی کو تو ہمارے لوگ ہی ہیں نا جو صرف لگا سکتے ہیں۔ وہ آدمی اچھا ہے، ان کو پتہ ہے دیندار ہے، نمازی ہے، وہ کبھی بھی خالی موقع نہیں جانے دیں گے، فوراً جیب سے نکالی وہ جو سٹک سی ہوتی ہے شیشی کے اندر، ایک مرتبہ پھیر دیں گے، آپ اس کو لگائیں، اس کا تو نقصان کوئی نہیں ہوا، آپ کا دل خوش ہو گیا۔ اگر عطر والے سے آپ نے خریدا نہیں، اگر اس نے وہ لگایا بھی نہیں، تو جب تک آپ وہاں بیٹھے رہیں گے مزہ رہے گا یا نہیں؟ عطر کی دکان میں تو خوشبوئیں ہی خوشبوئیں، ہاسپٹل میں داخل ہو جائیں دوائیوں کی خوشبوئیاں، اور عطار کی دکان پہ چلے جائیں عطریات کی خوشبوئیں۔ فرمایا کہ اچھے دوست کے ساتھ بیٹھنے کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی عطار کے ساتھ بیٹھے، اور برے دوست کے ساتھ بیٹھنے کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی بھٹی جھونکنے والے کے پاس بیٹھ گیا۔ بھٹی، لوہا، کوئلہ، بدبو، اگر چنگاری اڑی اور آپ کے کپڑے پڑی، کپڑا گیا، سوراخ کر گیا، چھوٹا کر گیا، بڑا کر گیا، کبھی کبھی کپڑا ضائع کر دیا، ایسی جگہ سوراخ کر دیا کہ اب آپ اسے پہن نہیں سکتے، رفو کرائیں گے تو بھی وہاں اچھا نہیں لگتا۔ کپڑا ضائع ہوا، کپڑا ضائع نہیں ہوا تو کم از کم جب تک بیٹھیں گے وہ بدبو کے ببوکے آپ کو آتے رہیں گے، کیونکہ وہ تو کام ہی یہی کر رہا ہے۔ برے آدمی کی صحبت کی مثال بھٹی جھونکنے والے کے پاس بیٹھنے کی مثال ہے، اور یہ مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں دی ہے، یہ نہیں ہے کہ ایسے ہی کی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں مثالیں بیان فرمائی۔ وقال رسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، جب آدمی کسی کی باتوں میں آ کر، کسی کی دوستی میں آ کر، کسی کی رشتہ داری میں آ کر قرآن کو چھوڑے گا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک تو یہ کہ وہ بھٹک گیا، راہ راست سے بہک گیا، دوسرا یہ کہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خلاف شکایت کریں گے۔ اور یہ آیت موجود ہے سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30، وقال الرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب اس قوم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا۔ مہجور حجر کا معنی ہوتا ہے چھوڑ دینا، اور حجر کی کئی شکلیں ہیں،
ایک شکل مشرکین مکہ کے پاس تھی، وہ جب قرآن پڑھا جاتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے تو وہ کہا کرتے تھے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو نہ سنو، لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ، بلکہ شور مچاؤ لعلکم تغلبون۔ قرآن نے ہی یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم شور مچاؤ تاکہ تمہاری آواز شاید غالب آ جائے، وہ قرآن کا نور پھیلنے نہ پائے۔ لیکن ان بدبختوں کی یہ تمنا پوری نہیں ہوئی، قرآن کا یہ نور پوری دنیا میں پھیل گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھیلانا چاہیں، اللہ آپ کی مدد کرنے والا ہو، مشرکین مکہ اور ان کا باپ کیا کر سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو مکہ میں بھی پھیلایا اور مکہ کے باہر نکالا۔ آج پوری دنیا میں قرآن کریم کا نور موجود ہے۔ ایک مشرکین مکہ کا انداز تھا کہ اس قرآن کو کیسے چھوڑنا ہے، اس کو سنو نہیں، اس پر توجہ نہ دو بلکہ شور مچاؤ تاکہ لوگ بھی اس کو نہ سن پائیں۔ اور دوسرا ہے کہ قرآن کریم ہے پاس رکھا ہوا ہے، گھر میں رکھا ہوا ہے، گاڑی میں پڑا ہوا ہے۔ آپ کو کچھ لوگوں کے ڈیش بورڈ پر قرآن مجید ملے گا، ڈیش بورڈ پہ بڑا نہیں چھوٹا کچھ نہ کچھ جو یہاں فٹ بیٹھ سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے کون سا پڑھنا ہے، وہاں ڈیش بورڈ پہ فٹ بیٹھ جائے، رکھا ہوا ہے۔ کیوں؟ پڑھنے کے لیے نہیں، قرآن ہے، اس کی برکت ہے، اس کی برکت سے ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا۔ قرآن کریم کو پڑھنے کی نیت سے نہیں، اس نے گویا کہ اپنے لیے ہتھیار رکھا ہوا ہے کہ ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا۔ یہ بھی بڑی بات ہے کہ اسے یہ پتہ ہے کہ قرآن اتنی برکتوں والا ہے، لیکن قرآن کو اپنے سامنے اس طرح رکھے، اپنے گھر میں اس طرح رکھے، اپنے آفس میں اس طرح رکھے، لیکن اس پر غور و فکر نہ کرے، اس کو کبھی پڑھے نہیں توجہ سے، اس میں کیا آیا کیا نہیں آیا اس پہ دھیان نہ دے، تو یہ بھی قرآن کا ہجران ہے، یہ بھی قرآن کو ترک کرنے والی ہی بات ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی اس قرآن کو چھوڑ کر کسی دوسری کتاب کو ترجیح دیتا ہے، قرآن کریم نہیں پڑھتا، جب بھی دیکھو اس کے ہاتھ میں کوئی اور ہی کتاب ہوتی ہے۔ اگر کوئی انجیل پڑھنے لگتا ہے، جی آسمانی کتاب ہے تو کیا ہوا، میں تو آسمانی کتاب ہی پڑھ رہا ہوں، تورات کا کوئی پیپر پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ان کتابوں کو قرآن کریم کے آ جانے کے بعد وہ مقام دینا کہ ان کی تلاوت کی جائے، ان کو پڑھا جائے، ان کو سمجھا سیکھا جائے، وہ عام آدمی کے لیے نہیں ہے۔ ایک آدمی مسلمانوں کا مناظر ہے، ڈیبیٹر ہے، اسے عیسائیوں کے ساتھ ڈیبیٹ کرنی ہے، یہودیوں کے ساتھ ڈیبیٹ کرنی ہے، اسے مناظرات میں ان کے ریفرنس دینے ہیں کہ تمہاری کتابوں میں کیا کیا لکھا ہوا ہے، وہ پڑھے کوئی بات نہیں، کیونکہ وہ عالم ہے، وہ پڑھے گا تو مقابلہ کرے گا۔ جس کی مثال آپ کے سامنے ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں، اسی طرح احمد دیدات سے ان سے پہلے، اور آج کل شیخ زید پٹیل ہیں اور دوسرے لوگ ہیں، کئی لوگ اس میدان میں کام کر رہے ہیں، عیسائیوں یہودیوں کے مقابلے میں مناظرات کے ساتھ ان کی کتابوں کے ریفرنس دے دے کے بھی ان کو مات کرنا۔ وہ پڑھے، اب جب میں یہ کام نہیں کرتا تو میں انجیل کیوں لے کے بیٹھ جاؤں، میں تو رات لے کے کیوں بیٹھوں؟ اگر قرآن کے ہوتے ہوئے ان چیزوں کو لے کے بیٹھے گا، یہ بھی ہجران قرآن ہے، قرآن کو ترک کرنے والی بات ہے، یہ بھی اس شکایت کے زمرے میں آ جائے گا۔ اور پھر قرآن کریم کے ہوتے ہوئے کسی دوسری کتاب کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے، اس کا اندازہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر فاروق کے درمیان ایک موقف حاصل ہوا تھا۔ آپ کے علم میں ہے کہ حضرت عمر فاروق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں موجود ہیں اور ان کے ہاتھ میں کوئی تورات کا ورق ہے۔ تورات کے ورق جیسے اس وقت قرآن کریم ورق ہے، ورق اور پتہ اور پتھر کی سلیں اور مختلف چیزوں پہ لکھا ہوا ہے، ایسے ہی تورات بھی ورق پر تھی۔ ایک ورق پر وہ پڑھ رہے ہیں اور تورات کا وہ ورق ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عمر تورات پڑھ رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غصے سے چہرہ مبارک سرخ ہونا شروع ہوا۔ سرخ و سفید تو پہلے ہی ہیں، خوبصورت تو بہت پہلے ہیں، لیکن جب غصہ آئے تو سرخ و سفید آدمی صرف سرخ ہو جاتا ہے۔ غصے سے سرخ ہونا شروع ہوا۔ صحابہ کرام کی توجہ ہو گئی، عمر فاروق کی توجہ نہیں ہوئی، کیونکہ وہ تو پڑھ رہے ہیں، پڑھنے والا تو اوپر نہیں دیکھ سکتا نا، وہ پڑھ رہے تھے، بس ایسے پڑھ رہے ہیں،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور صحابہ نے کہا عمر، توجہ دلائی، دوسروں نے کہا عمر کیا کر رہے ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھو، آپ کا غصے سے چہرہ مبارک سرخ لال ہو رہا ہے۔ فوری طور پر وہ ورق رکھا اور کہا کہ میرا اللہ رسول پر ایمان۔ فوری طور پر پہلے نمبر پر اپنے ایمان کی تصدیق کی کہ میرا اللہ رسول پر ایمان ہے، یہ کتاب میں ایسے ہی پڑھ رہا تھا۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند کلمات ارشاد فرمائے اور فرمایا لو کان موسیٰ حیًّا، یہ کتاب موسیٰ علیہ السلام کی ہے نا تورات، کہا لو کان موسیٰ حیًّا، اگر کبھی آج موسیٰ زندہ ہو، لما وسعہ الا اتباعی، تو اسے بھی میری اتباع کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ اگر وہ زندہ ہو کے آ جائیں، ان کی نبوت نہیں چلے گی، زندہ ہو کے آ جائیں، ان کی کتاب نہیں چلے گی، انہیں میری کتاب اور میری نبوت کو ماننا ہوگا۔ تم ورق پڑھ رہے ہو، ورق والی کتاب جن پہ نازل ہوئی وہ بھی آ جائیں گے تو اب اس ورق کی قیمت کوئی نہیں رہی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، اور اگر کوئی اس کے باوجود کہے کہ میں اس کتاب کوئی دوسری کتاب پکڑ لیتا ہوں، وہ تو بات ہی چھوڑیں۔ آج دنیا میں مختلف کتابوں کے ساتھ لوگ چمٹے ہوئے ہیں، ایک کتاب میں نے پکڑ لی، ایک انہوں نے پکڑ لی، ایک اس نے اپنی کتاب پڑھ رہے ہیں۔ جیسے کچھ عرصہ پہلے سوشلزم کے حوالے سے ایک ریڈ بک مشہور ہوئی تھی، پتہ نہیں آپ کے علم ہے یا نہیں۔ ماؤ زے تونگ جو چائنا کا لیڈر تھا نا، اس کی ایک کتاب تھی ریڈ بک۔ ہر چائنیز کے پاس وہی کتاب، جس کے پاس ہے وہی کتاب، کیونکہ چائنا والوں نے اس کا وہ سوشلزم قبول کیا ہوا تھا، اس کو اپنا لیڈر مانا ہوا تھا، وہ سارے وہی کتاب پڑھ رہے تھے۔ آج اگر قرآن کو چھوڑ کر کسی ریڈ بک پہ جائے گا، وہ چاہے وہ ماؤ زے تونگ کی لکھی ہو یا کسی اور تونگ کی لکھی ہو، اگر قرآن کو چھوڑ کر کسی کتاب پہ جائے گا، قرآن کی شکایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت اس کے خلاف بھی ہوگی۔ اور ان کلمات وقال الرسول، اور رسول یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یا رب، اے میرے رب، ان قومی، میری قوم نے، اب ظاہر ہے کہ سارے لوگ تو نہیں، امت تو نہیں ہے نا، امت میں سے وہ لوگ جو اس طرح کا کرتوت کریں گے کہ قرآن کو چھوڑ کر کسی دوسری کتاب کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں گے، اس قسم کے لوگوں کو کہا ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میری قوم کے ان لوگوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ چھوڑنے کی یہ ساری شکلیں، اور چھوڑنے کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ قرآن کریم رکھا ہوا ہے، اپنے پاس ہے، آفس میں ہے، گھر میں ہے، گاڑی میں ہے، اور مسجد میں کبھی کبھار جاتا ہے، قرآن کریم پڑھتا نہیں، پڑھتا ہے تو اس کے جو احکام ہیں، جو اس کے مسائل ہیں، ان پہ عمل نہیں کرتا۔ اللہ نے کیا حکم دیا، پرواہ نہیں، اللہ نے کن کاموں سے منع کیا، اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں، بلکہ وہ اپنی مرضی کرتا ہے، اپنی مرضی پہ رہتا ہے۔ اگر اس طرح کا کوئی آدمی ہے تو وہ بھی قرآن کریم کو چھوڑنے والوں میں شمار ہوگا۔ اب اللہ نے جن کاموں سے قرآن میں روکا ہے اور وہ کام کرے، جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ نہ کرے، تو قرآن کیا اس نے رکھا، اس نے کیا قرآن کو پکڑا ہے، وہ بھی قرآن کو چھوڑنے والوں میں سے شمار ہوگا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہوئے اللہ رب العزت کہتے ہیں، اے میرے نبی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، آپ کیوں گھبراتے ہیں کہ مکہ والے آپ کے دشمن ہو گئے، مکہ والے آپ کے مجرمانہ دشمن، یعنی آپ پہ زیادتیاں، آپ پہ ظلم، آپ کو ایذائیں، آپ کو تکلیفیں دینے والے ہیں؟ فرمایا ہم نے ہر نبی کے دشمن بنائے ہیں، جتنے بھی نبی پہلے گزرے ہیں ہر نبی کے دشمن۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نبی، ہر نبی کے عدو من المجرمین، مجرم لوگوں میں سے دشمن بنائے ہیں۔ عدو دشمن اور مجرم مجرم، مجرم تو ویسے دشمن ہوتا ہے چاہے وہ بیٹا ہی کیوں نہ ہو، بیٹا مجرم ہے تو وہ بھی باپ کا تو دشمن ہے نا، کیونکہ جرم کرنا باپ کی فطرت میں نہیں ہے اور بیٹے میں آ چکا ہے۔
اور یہاں تو معاملہ ہے امتی کا کہ امتی ہونے کے حوالے سے یا امت بھی دو طرح کی ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ قرآن کریم کے مخاطب صرف مومن مسلمان نہیں، قرآن کریم کے مخاطب پورے بنی نوع انسان ہیں، مسلم کافر ہر کسی کو خطاب ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں میں یہ نہیں ہے کہ لوگ صرف مسلمان ہی ہیں، لوگ کافر بھی ہیں، لوگ مسلمان بھی ہیں، لوگ ہندو بھی ہیں، سکھ عیسائی بھی ہیں، سارے لوگ تو ہیں۔ اور قرآن کریم میں دیکھیں جا بجا ہے یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس۔ یہ جو کافر ہیں ان کو کہا جاتا ہے امت دعوت، وہ امت کے لوگ جنہیں نبی نے دعوت دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کو دعوت دی یا نہیں دی؟ لیکن مسلمان نہیں ہوئے، وہ امت دعوت ہیں۔ اسی طرح کفار میں جتنے بھی قبیلے، خاندان یا جتنی بھی قومیں ہیں، وہ ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، بدھسٹ ہیں، کوئی ہیں، وہ امت دعوت کے فرد شمار ہوں گے۔ اور دوسری ہے امت اجابت، مسلمان اور مومن لوگ۔ امت اجابت یعنی جنہوں نے نبی کی دعوت کو قبول کر لیا۔ امت دعوت اور امت اجابت، نبی کے دشمن مجرمین لوگ جو ہیں وہ امت اجابت تو ہو نہیں سکتے۔ اب اگر کہیں کہ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، زبیر، زید، عمر بن عاص صحابہ نبی کے دشمن ہوں گے تو مانے نہیں جا سکتے۔ لیکن اسی وقت جو امت دعوت کے لوگ ہیں، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ابو لہب، وہ سارے دشمن۔ اور قیامت تک جو مسلمان ہوگا وہ نبی کا دشمن کبھی نہیں ہوگا، اور جو نبی کا دشمن ہے وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے نبی، آپ گھبرائیں نہیں کہ یہ لوگ آپ کے دشمن ہیں۔ یہ رویہ، یہ روش، یہ کرتوت شروع سے لے کے نبیوں کے دشمن یہ کام کرتے آئے ہیں، اور ہر نبی کے ہم نے دشمن بنائے ہیں۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ اے میرے نبی، تجھے تیرا رب کافی ہے، ہدایت کرنے والا اور مدد کرنے والا۔ ہدایت کرنے والا تیرا رب کافی، مدد کرنے والا تیرا رب کافی۔ اور یہی بات جو یہاں فرمائی ہے سورۃ الفرقان میں آیت نمبر 31 میں کہ پہلے نبیوں کے بھی ہم نے دشمن بنائے ہیں، یہاں تو صرف کہا کہ دشمن بنائے ہیں مجرمین میں سے، اور سورۃ الانعام میں آیت نمبر 112 میں فرمایا جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی، دونوں سے ہم نے دشمن بنائے ہیں۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 112 ارشاد الہی ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، ہم نے اسی طرح بنائے ہر نبی کے دشمن شیاطین الانس والجن، انسانوں میں سے شیطان اور جنوں میں سے شیطان۔ یعنی شیطان جو ہے وہ صرف جنوں میں سے نہیں ہوتا، ایک آدمی جو انسان ہے لیکن اس نے کرتوت شیطانوں والے شروع کر دیے، وہ بھی شیطان، اور قرآن نے اسے شیطان قرار دیا ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ انسانوں میں بھی شیطان ہے۔ اور میرا خیال یہ تو عام بات ہے، ہمارے یہاں عموماً جو بچہ تیز ترار شرارتی زیادہ ہوتا کہتے ہیں یہ بڑا شیطان ہے، یہ تو ہمارا عام لفظ معروف ہے نا کہ یہ بڑا شیطان ہے۔ اگر کوئی شیطانوں والے کام کرتا ہے وہ انسان بھی کیوں نہ ہو، قرآن نے بھی اسے شیطان کہا ہے، اور فرمایا کہ ہم نے ہر نبی کے دشمن بنائے جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے جتنے بھی شیطان ہیں۔ یوحی بعضہم الی بعض زخرف القول وغرورا، اور فرمایا کہ وہ سارے آپس میں ایک دوسرے کو چکنی چپڑی باتیں وسوسے ڈال ڈال کر ایک دوسرے تک پہنچاتے ہیں۔ یوحی اوحا، یوحی کا معنی وہی کرنا ہوتا ہے، تو وہی تو اللہ کرتا ہے نا، لیکن یہ جو شیطان وسوسے ڈالتا ہے دل و دماغ میں، یہ بھی وہی شکل ہے الہام کی۔ اور انسان وسوسے ڈالتا ہے جو شیطان ہے انسانوں میں سے۔ اب دیکھیں شیطانوں میں سے وسوسے ڈال ڈال کے انسان ہی ہے دوسرا، اور اچھے پیار کرنے والے میاں بیوی کو لڑا دیا۔ ایسے لوگ ہیں یا نہیں؟ کئی لوگ تو بڑے کاریگر ہوتے ہیں اس کام کے، میاں بیوی میں جنگ کرانے کے ماہر، جس طرح بھی انہوں نے منہ کر لیا میاں بیوی بیچارے گئے۔ رشتہ داریوں میں جنگ پیدا کرنا، رشتہ داروں میں لڑائی پیدا کر دینا، میاں بیوی میں، بہن بھائی میں، بھائی بھائی میں،
بڑی مہارت کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں، ایسے جیسے واقعی شیطان ہیں وہ۔ اور اللہ جب کہہ رہا ہے کہ انسانوں میں شیطان ہے تو اس کو شیطان ماننا پڑے گا۔ یہ دلوں میں، لوگوں کے دلوں میں چکنی چپڑی باتیں، دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے کو چکنی چپڑی باتیں وسوسے کی شکل میں ڈالتے رہتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اگر اللہ چاہتا تو یہ نہ کر پاتے۔ اب اللہ رب العزت نے جبری لوگ جو ہیں ان کا یہ رد کر دیا کہ جبری جو کہتے ہیں کہ انسان ہر حال میں مجبور ہے، صرف وہی کرے گا جو لکھا ہوا ہے۔ انسان تو وہی کرے گا جو لکھا ہوا ہے، لیکن اسے کیا معلوم ہے کہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اب انسان اپنی بہن کے ساتھ ناراض ہو کے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جی میں اس لیے ناراض ہوں کیونکہ لکھا ہوا ہے۔ ارے کم وقت تم اس کے ساتھ رابطہ رکھو تو لکھا ہوا رابطہ آ جائے گا۔ تمہیں تو معلوم ہی نہیں کہ لکھا ہوا کیا ہے۔ تم نے جو کرتوت کرنا ہے وہ اللہ جانتا ہے، وہ اللہ کے علم میں ہے، تیرے علم میں نہیں ہے۔ تو سیدھا کام کر، لکھے ہوئے سے دھوکہ اسے دیا جائے جو لکھے ہوئے کے اوپر یا تو 100% ایمان لا رہا ہو۔ میں کئی مرتبہ یہ مثال دیتا رہتا ہوں، جیسے ہی کوئی گناہ کریں تو یہ کھاتا تقدیر کے کھاتے میں کھول دیتے ہیں، جی لکھا ہوا تھا۔ برائی کریں، جرم کریں، کچھ بھی کریں، لکھا ہوا تھا، ہو گیا۔ اب کیا ہماری روزی روٹی نہیں لکھی ہوئی؟ روزی روٹی بھی تو لکھی ہوئی ہے نا۔ کہاں بنگلہ دیش ہے، کہاں پاکستان ہے، کہاں انڈیا ہے، اور کہاں یہ خبر اقربیہ ہے۔ ہم یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اپنے گھروں میں وہاں ٹھاٹ سے بیٹھتے، لکھا ہوا ہے، آئے گا ہمارے گھر میں، پھر دیکھتے کہ آپ کا ایمان تقدیر پر کس کا ہے۔ جیسے ہی یہ بات آئے گی نا روزی روٹی کے لیے تو بہترین جملہ بنا کے رکھا، جی حرکت میں برکت ہے۔ اب یہاں حرکت میں برکت ہے، گناہ کرنے کے لیے اپنے دل و دماغ سے کام لو، یہاں بھی برکت تب ملے گی جب نیکی کی طرف بڑھو گے، گناہ کی طرف بڑھو گے برکت کہاں ملے گی؟ اس جگہ کوئی حرکت برکت نہیں۔ روٹی کے لیے حرکت برکت آ گئی کیونکہ پیٹ کا مسئلہ ہے۔ گناہ کریں تو سارا گناہ جو ہے وہ تقدیر کے کھاتے میں ڈال دینا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اگر تیرا رب چاہتا تو کیا اللہ کی مرضی کے بغیر دشمن کچھ کر سکتے تھے؟ کوئی کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن دشمنوں کو اللہ رب العزت نے کھلی ڈھیل دے رکھی ہے، دشمنوں کو دی ہے، مسلمانوں کو دی ہے۔ جو چاہے کرو، نیکی کرو، برائی کرو، یہ خیر کا راستہ ہے، یہ شر کا راستہ ہے، جس راستے چلو گے انجام آگے موجود ہے۔ خیر والوں کے لیے جنت ہے، شر والوں کے لیے جہنم ہے، جو چاہے کر لو۔ اللہ رب العزت نے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا فرمایا کہ ہم نے انسان کو راستہ بتا دیا، چاہے تو شکر گزار بننے والے بن جاؤ، جنت میں جانے والے بن جاؤ، چاہے تو کفر کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم چاہتے تو یہ ایسا نہ کر پاتے، لیکن ہمارا کسی کو جبراً روکنا نہیں ہے۔ ہم نے فعل کا اختیار دے رکھا ہے، خیر کرو تمہارے لیے بہتر ہے، شر کرو تمہارے لیے برا ہے، کرو جو تمہاری مرضی ہے۔ اللہ نے فرمایا فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، اے میرے نبی یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اور ان کو اور ان کے کرتوتوں کو تم چھوڑ دو، ان کو اور ان کے کرتوتوں سمیت۔ یفترون افطرا کا مطلب ہے جھوٹ باندھنا، ان کو اور ان کے جھوٹ سوٹ کرتوتوں کو سب کو تم چھوڑ دو، ان سے ہم نپٹ لیں گے، تم پریشان نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے یہ بات قرآن کریم کے ان دونوں مقامات پر فرمائی کہ انسان اور جن دونوں میں سے اللہ کے نبی کے دشمن موجود ہیں اور وہ اپنا کام کرتے ہیں۔ فرمایا کیا میرے نبی آپ پریشان نہ ہوا کریں، تیرے لیے ہدایت دینے کے لیے اور تیری مدد کرنے کے لیے تیرا رب کافی ہے۔ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدہ، کافروں نے ایک اعتراض یہ کیا کہ یہ قرآن پورے کا پورا جیسے پہلے تورات نازل ہوئی تھی، انجیل نازل ہوئی تھی، اسی تورات انجیل کی طرح یہ پورے کا پورا کتاب کی شکل میں کیوں نہیں آیا؟ اب اعتراض کرنے والے کو تو کوئی حساب، کوئی راستہ چاہیے، بہانہ چاہیے کہ کچھ نہ کچھ میں کروں۔ اب اور کچھ نظر نہیں آیا تو کہتے ہیں کہ یہ جی تھوڑا تھوڑا آتا ہے، آج آئی ایک آیت آئی ہے، کل 5 آیت آئی ہیں، کل ایک صورت آ گئی ہے، پرسوں فلاں صورت کا حصہ آ گیا ہے، یہ کیا ہوا؟ پورا قرآن کیوں نہیں نازل ہو گیا جیسے تورات انجیل زبور نازل ہوئی تھی؟ کہتے ہیں
قال الذین کفروا، جو لوگ کافر ہوئے وہ کہتے ہیں لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، اس پر یہ پورے کا پورا قرآن کتاب کی شکل میں اکٹھا نازل کیوں نہیں ہوا؟ کذالک، اللہ نے فرمایا نہیں، یہ جیسے نازل ہوا ہے یا جیسے ہم نازل کر رہے ہیں اسے ایسے ہی نازل ہونا تھا۔ اور کیوں؟ اکٹھا نازل کرنے کی بجائے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے کے فائدے کیا ہیں؟ لنثبت بہ فؤادک، تاکہ ہم اس طرح آپ کے دل کو قوی کر دیں۔ اگر آپ اندازہ کر لیں کہ ایک قرآن کریم میں آج جتنے مسائل اور احکام ہیں ہم تھوڑے تھوڑے کر کے پڑھتے رہتے ہیں یا مختلف جگہوں سے موقع بموقع پڑھتے رہتے ہیں، اگر یہ پورا قرآن اکٹھا کر کے کسی کو کہہ دیا جائے کہ یہ قرآن ہے، اس سارے پر تم نے عمل کرنا ہے، آج اکٹھا کسی کو قرآن دے دیا جائے تو وہ تو گھبرائے گا یا نہیں؟ تو یہ اتنا سارا کچھ میں نے کرنا ہے۔ یہی معاملہ اس وقت تھا جن پہ شروع میں قرآن اگر نازل کر دیتا سارا، تو وہاں شراب کا معاملہ لے لیجئے، باقی چیزوں کو چھوڑیں۔ وہ لوگ شراب کے بڑے رسیا تھے، شراب پیتے تھے، خوب پیتے تھے، کھانے کے ساتھ شراب، پینے کے ساتھ شراب، ہر مجلس میں شراب۔ اب قرآن کریم نے شراب سے منع کیا، اور یہاں میں کئی ایک مرتبہ ذکر کر چکا ہوں کہ اللہ نے کئی سٹیپ لیے منع کرنے کے لیے۔ کبھی کہا کہ تمہارے لیے انگور جو ہیں وہ بڑی نعمت ہیں، یہ رزق بھی ہے اور سکر بھی ہے، ان میں سکر یا سکر، سکران کا لفظ یہاں بہت استعمال ہوتا ہے، نشے میں آدمی ہو، کہتے ہیں افشنتا سکران، یعنی تم نشے میں ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ انگور میں کچھ نشہ بھی ہے اور انگور تمہارے لیے نعمت بھی ہے، بات ختم کر دی، اشارہ دے دیا کہ اس میں نشہ بھی ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ یہ جو شراب ہے اس میں اور جوے میں لوگوں کے لیے کچھ ظاہری فائدہ بھی ہے، لیکن ان کا نقصان فائدے سے زیادہ ہے، بات پھر چھوڑ دی، پوری طرح یہ نہیں کہا کہ برا ہے۔ پہلے کہا کہ اس میں رزق بھی ہے اور سکر بھی ہے، پھر فرمایا کہ اس جوے میں اور شراب میں نفع بھی ہے، نقصان بھی ہے، اور نقصان نفع سے زیادہ ہے۔ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ان کا گناہ نفع سے زیادہ ہے، بات ختم کر دی۔ تیسری مرتبہ فرمایا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ حرام یہاں بھی نہیں کہا، کہا کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ جتنے صحیح الفطرت لوگ تھے وہ ہر سٹیپ پہ بات کو سمجھتے جا رہے ہیں، اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ جو لوگ نمازی تھے وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نشے کی حالت میں نماز پڑھیں نماز نہیں ہوگی، اللہ کہہ رہا ہے کہ نماز کے قریب نہ ہو تو اس نشہ کو چھوڑو۔ مغرب کو نشہ کریں گے، گھنٹے ڈیڑھ کے بعد عشاء آ جاتی ہے، ظہر کو نشہ کریں گے، گھنٹے دو کے بعد عصر آ جاتی ہے۔ انہوں نے شراب چھوڑ دی، ابھی حرام کا حکم نہیں آیا۔ اور بالآخر پھر اللہ رب العزت نے فرمایا انما الخمر والمیسر والاسنام والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، یہ ساری چیزیں نام لے لیا ان میں، شراب کا بھی اور جوے کا بھی، بتوں کا بھی، اور ازلام جو لاٹری ٹائپ سمجھ لیں یا کچھ ٹاس جیسے ہوتا ہے، ہمارے ٹاس کرتے ہیں نا، وہ قسمت کا ٹاس کیا کرتے تھے، گڑے میں کچھ تیر ڈالے ہوئے ہیں، یہ نکل آیا تو یہ ہو جائے گا، وہ فرمایا یہ سب رجس، سب نجس کام ہیں، انہی میں سے شراب کو بھی شمار کیا۔ اور فرمایا فاجتنبوہ، ان کو چھوڑ دو، شراب کو حرام قرار دے دیا اللہ رب العزت نے۔ اگر مکہ والے جس حد تک شراب کے عادی تھے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اگر ان کو کہا جاتا کہ شراب چھوڑ دو، یکدم کہا جاتا، وہ اسلام چھوڑ دیتے، شراب نہیں چھوڑتے تھے۔ تو سٹیپ بائی سٹیپ بالتدریج کسی کام کو نافذ کرنا آسان ہوتا ہے۔ طبیعت بنتی گئی، گراؤنڈ بنتا گیا، لوگ آہستہ آہستہ شراب سے نفرت کرتے گئے، دور ہٹتے گئے، یکدم ہوتا تو نہ ہو پاتا۔ اب اسی سے آپ باقی احکام دیکھ لیں کہ قرآن کریم کے سارے مسائل و احکام یکدم نافذ کرنے ہیں بوجھ لگتا۔ اللہ رب العزت نے کبھی نماز کا حکم، کبھی زکوٰۃ کا حکم، کبھی حج کا حکم، کبھی جہاد کا حکم، موقع بموقع 23 سال
23 ایئرز، 23 سال میں اس قرآن کو مکمل کیا، اور صحابہ کرام بڑے مزے سے ساتھ ساتھ عمل کرتے چلے جا رہے ہیں۔ فرمایا کہ ہم نے یہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے نازل کیا لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ ہم آپ کا دل قوی رکھیں، آپ کے دل کو مضبوط رکھیں کہ آپ کو بوجھ نظر نہ آئے۔ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کر سنایا ہے، یعنی اس قرآن کو جلدی جلدی نہیں کہ مکمل کیا، ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کے ہی سنایا ہے، اور اسی طرح ہمیں پڑھنا بھی چاہیے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی رکوعہ فسجودہ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ صحیح بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے، اور اس میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز میں اور خاص طور پر رکوع اور سجدے میں کیا عمل تھا، کیا آپ پڑھتے تھے، اس سلسلے میں یہ بات انہوں نے بتائی ہے، جبکہ اس سے پہلے جو حدیث گزری ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الا و انی نہیت ان اقرأ القرآن راکعا و ساجدا، خبردار مجھے رکوع اور سجدے کی حالت میں قرآن پڑھنے سے روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے۔ اور گزشتہ درس میں نے یہ بات کہی تھی کہ بندہ اپنے رب کے قریب ترین تب ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہو۔ اقرب، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، بندہ اپنے رب کے قریب ترین تب ہے جب وہ سجدے میں ہے۔ فرمایا فاجتہدوا فی الدعاء، اس سجدے کی حالت میں بکثرت دعا، زور مارو، دعا کرو۔ فَقَامِنٌ يُسْتَجَابَ لِذَلِكَ، یہ دعا جو سجدے میں کی جاتی ہے یہ زیادہ قریب ہے کہ سن لی جائے، قبول کر لی جائے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ دعا سجدے میں جو کی جاتی ہے اس کی قبولیت کی زیادہ توقع ہوتی ہے، وہ زیادہ قبول ہوتی ہے، لہٰذا سجدے میں کوشش کرنی چاہیے کہ دعا مانگی جائے۔ اور قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہے سجدے میں اور رکوع میں، اور بعض لوگوں کو اس میں یہ اشکال ہو جاتا ہے، کئی مرتبہ لوگوں نے سوال بھی پوچھا کہ کیا سجدے میں قرآنی دعا کر سکتے ہیں؟ یعنی شک یہ پڑتا ہے کہ جب تلاوت منع ہے تو قرآن کی دعا بھی تو قرآن کا حصہ ہے، کہیں وہ بھی نہ منع ہو، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن کی تلاوت اور چیز ہے اور قرآنی دعا اور چیز ہے۔ اب ایک آدمی سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ کہہ لیا، ساتھ ہی کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، تو یہ تلاوت تو نہیں ہے نا، تو اس نے دعا مانگی ہے کہ یا اللہ دنیا میں آخرت میں ہمیں بلائیاں عطا فرما اور جہنم کی آگ سے ہمیں آزاد کر۔ اسی طرح دعا چھوٹی ہے یا لمبی ہے، قرآن کی ہے، وہ سجدے میں آپ دعا کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، بلکہ افضل ترین دعا وہ ہے جو قرآن میں ہے۔ دوسرا درجہ اس دعا کا آتا ہے جو حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، اور تیسرا دعا اس کا ہے جو قرآن سے نہیں، حدیث سے نہیں، لیکن کسی قسم کے شرک و بدعت پر مبنی نہیں، لیکن عربی میں ہے، عربی زبان میں ہے، یہ تیسرے درجے کی دعا ہے۔ اور چوتھے درجے کی دعا ہے کہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، شرک بدعت تو اس میں نہیں، لیکن ہے بنگالی میں، اردو میں، پنجابی میں، یعنی ایک آدمی کو دعا نہیں آتی عربی میں کوئی بھی، تو کیا کرے وہ؟ قرآن سے دعا نہیں آتی، حدیث سے دعا نہیں آتی، عربی اس کو ویسے ہی نہیں آتی۔ اب اسے دعا مانگنا ہے اللہ سے، اور اللہ سے جو آدمی جس زبان میں مانگے وہ اس کو دیتا ہے۔ اللہ کو ساری زبانیں معلوم ہے، وہاں کوئی لینگویج پرابلم نہیں ہے۔
لیکن اہل علم میں سے کچھ علماء کا کہنا ہے کہ نماز میں اور خاص طور پر جو سجدے میں دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ اپنی زبان میں نہیں ہونی چاہیے. کچھ علماء کا کہنا یہ ہے اور کچھ علماء نے اس کی اجازت دی ہے. اور اس سلسلہ میں جہاں تک میرا مطالعہ ہے یا میں اس معاملے میں پہنچا ہوں، اور میں اس موضوع پر ایک مضمون بھی بڑا طویل لکھ کر اردو نیوز میں بھیجا، دور روشنی کے 2 صفحوں پر شائع ہوا تھا، اور میں نے اس کا خلاصہ یہ سمجھنے دیا کہ نہ ادھر والے نہ ادھر والے، نہ ہم وہ آخری کنارے جاتے ہیں کہ بالکل جائز نہیں، اور نہ اتنا رستہ کھولتے ہیں کہ جو بھی چاہے جب چاہے کہتے رہو. جب فرض نماز پڑھیں تو مسنون دعاؤں میں رہیں، قرآن کریم کی دعا، حدیث شریف کی دعا، یا کم از کم عربی زبان کی دعا. اور جب آپ نے اپنی مرضی کی دعا مانگنی ہے، جب اپنا ایک کمزوری آپ میں ہے کہ آپ کو آتی نہیں دعا اور دعا مانگنی ہے، رات کو 2 رکعت نفل پڑھیں، یا جو نمازوں کے بعد نوافل سنتیں وغیرہ موجود ہیں ان میں جا کے آپ اپنی زبان میں مانگ لیں، تاکہ آپ اختلاف سے نکل جائیں. فرضوں کو رہنے دیں خالص مسنون دعاؤں کے لیے، اور جو باقی رکعتیں ہیں ان میں آپ اپنی زبان میں دعا مانگ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ کوئی حرج نہیں ہے. تو ابھی جو ام المومنین عائشہ رضی اللہ صدیقہ عنہا نے یہ ہمیں بتایا ہے، وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں اور سجدے میں یہ دعا مانگا کرتے تھے: سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے اللہ، ربنا، اے ہمارے رب، وبحمدک، اور اپنی تمام تعریفوں کے ساتھ، اپنی حمد و ثنا کے ساتھ وہ پاک ہے، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے ہوئے ہیں یا نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے ہوئے ہیں. رات کے درس میں بھی یہ بات کسی طرح سے آ گئی تھی. سورہ فتح میں فرمایا لِیَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اے میرے نبی ہم نے آپ کے پہلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے. اس کے باوجود جب صورت نازل ہو گئی، سورۃ النصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. یہاں فسبح بحمد ربک، تسبیح، سبحانک اللہم، واغفر واستغفرہ، مغفرت، اللہم اغفر لی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ قرآن کریم کی اس آیت جو ہے نا کہ جب اللہ کی مدد آ گئی، لوگ دین اسلام میں داخل ہو گئے، اب آپ کا کام مکمل ہو رہا، قریب ہے کہ آپ کو اللہ رب العزت اپنے پاس بلا لے، لہٰذا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو فٹ کر کے فرسٹ کلاس طریقے سے، نبی سے بڑا عربی کون ہوگا، قرآن کی آیت کو دعا بنا کے یہاں رکوع اور سجدے کے لیے تیار کر لیا، اور فرمایا سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. اگر بہت جلدی نہ ہو تو یہ دعا رکوع سجدے میں کرنی چاہیے. سبحانک اللہم چھوڑ دیجیے، سبحان ربی العظیم چھوڑ دیجئے، سبحان ربی الاعلیٰ چھوڑ دیجئے، اس کی جگہ 3 مرتبہ یہ کہہ لیجئے، کوئی اتنا فرق تو نہیں میرا پڑتا. سبحان ربی العظیم، وہ 3 لفظ ہیں، یہ 6 ہیں. ہاں، سبحان ربی الاعلیٰ 3 ہیں، سبحان ربی العظیم 3 ہیں، اور یہ 6 ہیں. اب آپ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی 6 ہیں. اگر ان کو آپ 1 مرتبہ کہیں گے، ان کو 3 مرتبہ کہنے سے بھی کم ہوا یا نہیں ہوا؟ وہ 3 مرتبہ کہیں گے تو 9 ہو جائیں گے، اس کو 1 مرتبہ کہیں گے تو 6 ہو جائیں گے. لفظ کم، وقت کم، آرام سے یہ دعا مانگیں. اللہ کے نبی کی سنت بھی ہو گئی، اللہ کی تسبیح بھی ہو گئی، اور اللہ سے مغفرت کی دعا بھی ہو گئی. 3 کام، 4 کام ہو جائیں گے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار کم و بیش 5000 سے زیادہ حدیثوں کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الی الصلاۃ یکبر حین یقوم ثم یکبر حین یرکع ثم یقعد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو تکبیر تحریمہ کہتے، یعنی کانوں تک یا کندھوں تک ہاتھ اٹھا کر
تکبیر یہ ایسے جو ہے یہ ثابت نہیں ہے. کانوں کو ہاتھ لگانا اور اس طرح اللہ اکبر یہ غلط ہے. ہاتھوں کو ایسے رہنا چاہیے. یہ ہتھیلیاں جو ہیں ان کا قبلہ رو ہونا ضروری ہے. یہ تھوڑا اونچا ہو گیا نیچا ہو گیا کانوں تک بھی جائز ہے کندھوں تک بھی جائز ہے. لیکن کچھ لوگ ہیں جو یہ کرتے ہیں, یہ جائز نہیں ہے, یہ ثابت ہی نہیں ہے. یعنی ایسے نیچے سے تھوڑا سا جھٹکا, یہ تو ایسے ہے کہ جیسے کوئی کسی کو اشارہ دینا ہے. اور خاص طور پر جو لوگ آئے باغے نماز کا ارادہ ہے یہاں کیا اور یہیں کہیں ہاتھ بھی باندھ لیے, نہ ہاتھ صحیح جگہ پہ باندھے نہ رفع دین صحیح کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رفع دین کا کندھوں یا کانوں تک ہوا کرتا تھا, اٹھانا ہاتھوں کا. کہتے ہیں کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تکبیر تحریمہ کہتے, جب آپ ہینا یقوم جب آپ کھڑے ہوتے, ثم یکبر ہینا یرکع پھر جب آپ رکوع کرتے تو اللہ اکبر کہہ کے تکبیر کہہ کے رکوع کرتے. ثم یقول پھر جب رکوع سے اٹھنا ہوتا تو پھر اللہ اکبر نہیں کہتے بلکہ سمع اللہ لمن حمدہ یہ الفاظ کہہ کر آپ رکوع سے اٹھتے. اللہ نے اس کی سن لی جس نے اللہ کی تعریف بیان کی. سمع اللہ اللہ نے اس کی سن لی, حامدہ جس نے اس کی تعریف کی, لمن حمدہ. حین یرفع صلبہ من الرکوع جب رکوع سے آپ اپنی کمر کو سیدھا کرتے تو یہ الفاظ سمع اللہ لمن حمدہ کہتے. اور اس کے ساتھ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے پورا دعا جو ہے اس کے بعد ربنا ولک الحمد کھڑے ہو کر کہتے. اگر کوئی صرف اتنے پہ رہنے دیتا ہے جائز ہے, سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد یہ سیدھے کھڑے ہو کے کہنا ہے. یہ نہیں کہ سارا ہی اٹھنے سے پہلے مکمل کر کے نیچے, وہ جو سجدے پہ سجدہ والی پارٹیاں ہیں سجدے سے سجدہ والے وہ جھٹکا دیتے ہیں رکوع کا بھی. سمع اللہ لمن ربنا لک الحمد کہیں راستے میں میرا حل پورا کرتے ہوں گے, تو یہ چھوڑنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے اٹھ رہے ہیں اور پورے کھڑے ہو کر کہتے ہیں ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد, دونوں ثابت ہیں. اب اس سے آگے بھی دعائیں ثابت, میں آپ کے سوالوں کے بھی جواب دوں گا اور بھی ہیں تو جواب دوں گا انشاءاللہ. اس سے آگے دعا ثابت ہے حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ. اور اس کلمات کا چھوٹی سی دعا کا اتنا فائدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کسی صحابی نے یہ کلمات کہے تو آپ نے نماز پڑھنے کے بعد پوچھا کہ یہ کلمات کس نے کہے ہیں؟ صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے کہے ہیں. فرمایا کہ 30 سے زیادہ فرشتے, ہر کوئی فرشتہ یہ کوشش کر رہا تھا کہ میں ان کلمات کا ثواب لکھوں. یعنی اتنا اجر و ثواب ہے کہ 30 سے زیادہ فرشتے, یعنی بضع کا لفظ جو ہے وہ 9 تک ہوتا ہے. 40 سے ایک آدھ کم فرشتے تھے, وہ سارے کوشش کر رہے تھے کہ اس کا ثواب میں لکھوں. اتنا اجر و ثواب ہے. ربنا لک الحمد کے بعد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ, یہ 5 حرف 5 لفظ ہیں. 5 لفظوں پر 40 کے قریب فرشتے بھگدڑ مچا رہے ہیں کہ یہ ثواب میں لکھ کے جاتا ہوں, یعنی اتنا ثواب ہے ان کا. تو یہ کلمات کہنے چاہیے. اس کے آگے اور بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں ثابت ہیں, لمبا کرتے جائیں گے پھر ایسا نہ ہو کہ پچھلی بھی بھولتی چلی جائیں. کم از کم یہ کوشش کریں کہ ربنا لک الحمد کے بعد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ یہ ضرور کہیں. اور پھر فرمایا کہ ثم یقول وہو قائم ربنا ولک الحمد ثم یکبر حین یہوی ساجدن. پھر جب آپ سجدہ جانے لگتے تو تکبیر کہہ کے جاتے. ثم یکبر حین یرفع راسہ, پھر جب سجدے سے اٹھتے دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کے لیے تو بھی تکبیر کہتے. ثم یکبر حین یسجد, پھر جب دوسرا سجدہ کرتے تو تکبیر کہتے. ثم یکبر حین یرفع, پھر دوسرے سجدے سے سر اٹھاتے تو تکبیر کہتے. ثم یفعل ذلک فی الصلاۃ کلھا, پھر پوری نماز آپ ہر رکعت اسی طرح پڑھتے تھے. وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الثِّنَتَيْنِ بَعْدَ الْجُلُوسِ, جب اتحیات درمیان والا بیٹھ کر تیسری رکعت کے لیے اٹھنے لگتے تو پھر اللہ اکبر کہتے. یعنی گویا کہ 4 رکعتیں پڑھنے کا انداز جو ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے مختصر انداز سے بتا دیا کہ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رفع راسہ من الرکوع قال,
جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے سر اٹھاتے تو یہ کہا کرتے تھے، پہلے کلمات ہو گئے نا، ایک ہے ربنا ولک الحمد، بات ختم ہو گئی، لیکن آرام سے کھڑے ہو کر، بھاگتے ہوئے نہیں، جیسے سجدے ٹھک ٹک کرتے ہیں ایسے رکوع والے بھی کرتے ہیں، کھڑے ہو کر ربنا لک الحمد کہنا ہے۔ اور دوسرا حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ، دو انداز۔ اب یہ تیسرا انداز ہے جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے سر اٹھاتے تو یہ دعا مانگتے، اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات والارض وملء ما شئت من شیء بعد۔ اے اللہ تیری تعریف ہے، اور کتنی تعریف ہے؟ جس سے زمین و آسمان بھر جائیں اور جس سے تو جو چیز چاہے بھر جائے، یعنی زمین و آسمان بھی پیمانہ آخری نہیں، جس سے زمین و آسمان بھر جائیں تیری اتنی تعریفیں، اور جس سے جو تو چاہے وہ بھر جائے۔ اہل الثناء والمجد، تو حمد و ثناء اور مجد و بزرگی کا صحیح اہل ہے۔ حق ما قال العبد، اور بندے نے جو کہا وہ سچ ہے۔ وکلنا لک عبد، اور ہم سارے ہی تیرے بندے ہیں۔ اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ جسے تو دے اسے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، ولا معطی لما منعت، اور جس سے تو روک دے اسے دنیا کی کوئی طاقت دے نہیں سکتی، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور تیرے عذاب کے مقابلے میں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ جسے تو عذاب دینا چاہے اسے بچا کوئی نہیں سکتا، جسے تو ثواب دینا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ یہ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، یہ مستقل الگ سے بھی دعا موجود ہے جو کہ سلام پھیرنے کے بعد ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 مرتبہ کہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم اتوب الیہ، اور اس کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یہ اذکار ہیں نماز کے بعد بھی، اور یہاں دیکھیں رکوع کے اندر کی دعا کے اندر یہ حصہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بڑے اسپیشل ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف موقعوں پر ان کلمات کو دہرایا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امرت ان اسجد علی 7 اعظم، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں۔ علی الجبہہ، یہ جبہہ ہے پیشانی، یہ رات بھی بات آئی تھی نا کہ جبینیں 2 ہیں اور ان کے درمیان جبہہ ہے۔ جبہہ کا معنی پیشانی، اور سجدہ پیشانی پر ہوتا ہے یہ جگہ جو ہے۔ علی جبہہ و اشار بیدہ الی انفہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ناک مبارک کی طرف بھی اشارہ کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ پیشانی اور ناک ایک شمار ہوگا۔ اگر ایک آدمی نے ناک پہ سجدہ کیا ہے، پیشانی اٹھائی ہوئی ہے، سجدہ نہیں ہوگا، اور اگر پیشانی لگائی ہوئی ہے، ناک اٹھائی ہوئی ہے، سجدہ نہیں ہوگا۔ سجدہ تب ہوگا جب یہ دونوں چیزیں زمین پہ لگیں۔ والیدین، اور دونوں ہاتھ، اب یہ ہو گیا 1 اور یہ 2، 3۔ ورکبتین، دونوں گھٹنے، 5۔ والقدمین و اطراف القدمین، یعنی پاؤں کی انگلیاں، 7 ہو گئے نا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ حکم دینے والا اب کون ہوگا؟ اللہ۔ نبی کو حکم اللہ کے سوا کون دے سکتا ہے؟ اللہ نے حکم دیا ہے کہ سجدہ 7 ہڈیوں پہ ہونا چاہیے، ان 7 میں ناک بھی شامل ہے، اور پاؤں یک وقت دونوں زمین پر ہونے چاہیے، تب 7 بنیں گے۔ کئی مہربان ایسے دیکھے جاتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے، ایسے پاؤں جو ہے نا، یہ تو 2 ہو گئے نا، میرے تو ہاتھ ہیں لیکن اب یہاں پاؤں کی مثال کی طرف ان کو ایسے رکھے ہوئے ہوں سے، پاؤں کے اوپر پاؤں چڑھایا ہوا ہے، ایک نیچے ہے دوسرا اس کے اوپر ہے، زمین پر کتنے پاؤں ہوئے؟ 1 ہوا نا۔ سجدہ ہو گیا پورا اس کا سجدہ پورا نہیں ہوا، کیونکہ اس نے 6 چیزوں پر سجدہ کیا۔ کچھ پیشانی پہ سجدہ کرتے ہیں، ناک نہیں لگاتے، پھر 6 ہی رہے، 7 نہ پورے ہوئے۔ اور میں نے یقین جانے ابھی چند دن کے اندر ایک آدمی کو دیکھا، وہ دونوں پاؤں اٹھائے ہوئے تھے، میں پیچھے سے آ رہا ہوں،
پیچھے سے آنے والا تو دیکھ سکتا نا کہ میرے آگے جو نمازی وہ کیا کر رہا ہے. دونوں پاؤں اٹھائے ہوئے ہیں. پہلا سجدہ اس نے دونوں پاؤں اٹھا کے کیے، اور دوسرا سجدہ جو ہے وہ میں چونکہ جب اس نے یہ حرکت کی، میں چونکہ آ رہا تھا، وہ پتہ نہیں سنتے پڑھ رہے کیا پڑھ، میں نے دیکھا کہ یہ کیا کر رہا ہے، اور میں نے دیکھا کہ دوسرے سجدے میں اس نے دونوں پاؤں زمین پہ لگا لیے. اب اس کا معنی یہ ہوا کہ اس کا ایک سجدہ ہوا اور دوسرا سجدہ اس کا نہیں. یعنی چھوٹی چھوٹی حرکتوں سے ہم اپنی نمازوں کو ضائع کر لیتے ہیں. وعن ابن بحینة رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا صلی وسجد فرج بین یدیہ حتی یبدو بیاض ابطیہ. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدہ کرنے کا طریقہ بتایا گیا. ہمارے سجدہ کا انداز جو ہے ظاہر ہے کہ ہماری اپنی مرضی کا ہوتا ہے. جیسے بھی گئے کسی کو دیکھو تو وہ ایسے سجدہ کر رہا ہوتا ہے، یعنی پوری کوہنیاں کھولی ہوئی ہیں، قریب 2 آدمیوں کی جگہ اکیلا گھیرے ہوئے ہیں. اور کچھ لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ سجدہ میں ایسے ہیں، اپنی بغلوں کے اندر اس نے کوہنیاں ٹھونسی ہوئی ہیں. یہ دونوں طریقے صحیح نہیں ہیں. اگر جماعت ہو رہی ہے تو اس کا تو خیر علاج ہو جاتا ہے تھوڑا بہت، لیکن پھر بھی دوسرے کو تکلیف دے گا یہ کھول کر. اور اگر جماعت نہیں ہے تو اب تو اس کو کھلا چھٹی ملی ہوئی ہے، جتنا چاہے بازو کھولے، لیکن ہر چیز کی حد ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا اذا صلی وسجد، جب آپ نماز پڑھتے اور سجدہ کرتے، فرج بین یدیہ، آپ اپنے ہاتھوں کو تھوڑا کھول کے رکھتے. پہلی بات یہ ہے کہ ہاتھوں کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر سجدہ نہیں، بلکہ ہاتھوں کو ہاتھوں سے ہٹا کر رکھتے. فرج بین یدیہ حتی یبدو بیاض ابطیہ، جب ان کو آپ کھول کے رکھیں گے تو ساتھ ہی تھوڑی سی بغلیں بھی کھل جائیں گی. اپنی بغلوں کو اپنی ایک کوکھوں میں یا پہلو میں ٹھونک کر نہ رکھیں، بلکہ تھوڑا کھلنے دیں. اتنا کھل جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جاتا ہے حتی یبدو بیاض ابطیہ، آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگتی تھی. یعنی سفیدی نظر آئے گی جب کھلا ہوگا. اس کی تو پتہ نہیں کیا کچھ نظر آئے گا جو ایسے کرے گا، تھوڑا سا ایسے کہ گویا کہ ہوا بغلوں تک پہنچ جائے، اور پیچھے سے اگر کوئی آدمی دیکھے تو سفیدی. اب ہمارے آج کل تو سفیدی نظر آنے کا چانس کوئی نہیں نا، ہماری شرٹیں، قمیضیں، توپ، ہر چیز اس طرح کی ہے. اس وقت چونکہ کپڑا تھوڑا تھا، زیادہ سے زیادہ ایک چادر نیچے اور ایک چادر اوپر ہوتی تھی. چادر اوپر والی ایسی رکھی ہے کہ آدمی سجدہ کرے تو پیچھے والے کو اس کی بغلیں نظر آ جایا کرتی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں کپڑے کی قلت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں پانی کی قلت. اتنے پانی سے آپ وضو کر لیتے، اتنے پانی سے آپ غسل کر لیتے. آپ نے وہ مقداریں پڑھی ہیں. تعجب ہوتا ہے کہ اس وقت پانی کی قلت کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے احتیاط سے اور کتنے بہترین انداز سے وضو بھی کیا، غسل بھی فرمایا، اور کپڑا تھوڑا ہونے کی شکل میں مختلف انداز بتائے کہ 2 چادریں ہیں کیسے لے لو، 1 چادر ہے تب بھی نماز پڑھو لیکن کیسے لے لو. چادر کو ایسے لپیٹو، نیچے کا حصہ سطر ڈھانپ لیا، اوپر سے ایسے گزارو اور یہاں لا کے اس کو پیچھے گرہ لگا دو تاکہ تھوڑا سا کندھے کے اوپر سے بھی گزر جائے. کندھے پہ کچھ نہ کچھ ہونا نماز کے دوران ضروری ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ پورے بازو والی قمیص ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر اتنی ہے تو نماز نہیں ہوگی. کچھ نہ کچھ کندھے پہ ہو. ہمارے کئی لوگ بڑا سخت فتویٰ دے دیتے ہیں کہ نہیں جی یہ ہاف بازو والی شرٹ اور ہاف بازو والی قمیض میں نماز نہیں ہوتی. کندھے پہ تھوڑی سی چیز آ گئی، ہاف بازو والی تو یہاں تک آئی ہوئی ہوتی، کوہنی کے قریب تک ہوتی ہے نا عموماً. یہ کوئی عورت کی بات نہیں ہے، مردوں کی بات ہے. مردوں میں کندھا ڈھپا ہوا ہے کافی ہے. البتہ یہ الگ بات ہے کہ کپڑا ہے اور اس کو یہ ایسے چڑھا کے اوپر یہاں کہیں پریس کر کے رکھا ہوا ہے اور اس کو اتارنے کو تیار نہیں نماز کے لیے، یہ منع ہے. اگر کپڑا ہے نہیں تو ٹھیک ہے، لیکن یہاں پیک کر کے لا کے یہاں اس نے سیٹ کیا ہوا ہے. اب وہ کہیں گے جی اب اتاریں گے پھر چڑھائیں گے، تو پھر نماز پڑھنی ہے اس کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا نا.
حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا سجدت فضا کفیک ورفع مرفقیک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے، جب تم سجدہ کرو تو اپنی کفین، یہ جو ہتھیلیاں ہیں، ان کو زمین پہ رکھو، ورفع مرفقیک، اور یہ کوہنیاں زمین سے اٹھا کے رکھو۔ کئی لوگوں کو دیکھیں نا، آپ نے ایسے سجدے میں گئے ہوئے ہوتے ہیں، کوہنیوں تک ہاتھ زمین پہ لگایا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح مسلم ارشاد ہے کہ ہتھیلیاں زمین پہ رکھو، کوہنیوں کو زمین سے اٹھا کے رکھو۔ اور دوسری پہلی حدیث جو اس سے گزری ہے، کوہنیوں کو پہلو سے تھوڑا باہر بھی رکھو، سجدہ تب صحیح ہوگا، نہ اس طرح دبا کے، نہ بہت زیادہ سارا ایک دم کھول کر، اور نہ ہی ہاتھوں کے ساتھ کوہنیوں کو زمین پر بچھا کے، بلکہ اس انداز کو افتراش الکلب، کتے کا بیٹھنا قرار دیا گیا ہے، لہذا اس سے تو بہت کوشش کر کے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق نمازیں ادا کرنے کی، بلکہ پورے دین اسلام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علیکم السلام۔ یہ سوالات ہیں کچھ۔ یاد آتا ہے کہ یہ جب امام پڑھاتے ہیں اس میں ہم صلی اللہ علیہ وسلم ربنا لک الحمد، اس میں دونوں طرح جائز ہے۔ امام اللہ اکبر کہتا ہے تو مقتدی سارے اللہ اکبر کہتے ہیں یا نہیں؟ اور اگر امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے اور مقتدی بھی سمع اللہ لمن کم، کوئی منع ہے؟ کوئی منع نہیں ہے نا، جیسے وہ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں یہ بھی کہہ لیں، لیکن عموماً یہ ہے کہ امام کہے سمع اللہ لمن حمدہ اور آپ کہیں ربنا لک الحمد۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ لکھا کہ جس طرح اللہ اکبر سب کہتے ہیں، امام بھی کہتا ہے، اسی طرح امام سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں، تم سمع اللہ لمن حمدہ کہہ سکتے ہو، نہیں کہتے کوئی بات نہیں ہے، یہ معروف ہے۔ دوسرا ان کا ریٹرن سوال یہ ہے کہ اگر والد کی زندگی میں والد نے کسی بھی بچوں کو جائیداد کو بیچ کر اگر رقم دی ہے تو کیا والدین کے فوت ہونے کے بعد اس روپے کو بٹوارے میں جوڑا جائے گا یا اسے تحفہ سمجھا جائے گا، اور بٹوارے کا اسلامک طریقہ کیا ہے؟ بٹوارے کا اسلامک طریقہ جو ہے نا، یہ ہے مسئلہ وراثت، اور اس کے موضوع پر تو کتابیں ملتی ہیں، ایسے نہیں ہے بٹوارے کا مسئلہ سارا ایک ہی مجلس میں نکل جائے گا۔ وہ کتاب ہم نے چھاپی ہے، کتاب آپ کو مہیا کریں گے انشاءاللہ، PDF بھیج دیں گے، کتاب تو شاید زیادہ نہ ملے، بنگلور سے چھپ گئی ہے الحمدللہ۔ البتہ اگر کسی نے والد نے مثلا بچوں کو جائیداد میں سے کسی بچے کو کوئی جائیداد بیچ کر اس نے کسی ایک بچے کو دے دی ہے، اگر اس وقت اس نے اپنے دوسرے بچوں کو اعتماد میں لے لیا ہے اور ان کی مرضی شامل کر کے ان کی رضامندی سے دیا ہے تو یہ گفٹ ہے، یہ دوبارہ اب واپس اس کی وراثت میں نہیں جائے گا۔ اور اگر اپنے باقی بچوں کو اطلاع کیے بغیر اور ان کی رائے مرضی پوچھے بغیر اس نے کسی ایک بیٹے کو یہ گفٹ دے دیا تو یہ ظلم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اگر ایسا ہوا ہے کہ باقی بچوں سے پوچھے بغیر اس نے یہ ظلم کیا ہے تو جس کو یہ ٹکڑا یا اس کا پیسہ دیا گیا ہے اس کا فرض ہے کہ اپنے باپ کو اس گناہ سے نکالے، یعنی وہ ٹکڑا یا اس کی قیمت واپس کرے اور اس کو اپنے بھائیوں بہنوں میں تقسیم کرائے تاکہ والد کی غلطی کی اصلاح یہ کر لے۔ اور قرآن کریم نے اس کا حکم دیا ہے، فمن خاف من موص جنفا، اگر کوئی آدمی کسی وصیت کرنے والے کی وصیت کو غلط دیکھے تو اس میں اصلاح کر لے۔ اب وہ والد کی غلطی ہو گئی، اب اگر آپ اصلاح کر کے واپس کر دیتے ہیں اور والد کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا مانگیں کہ یا اللہ ابا حضور سے غلطی ہو گئی، تو معاف کرنے والا ہے، میں نے یہ حصہ اپنے بھائیوں بہنوں کو واپس کر دیا ہے، میرے والد کو معاف کر دے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ اصل شرعی تقسیم وفات کے بعد ہوتی ہے، زندگی میں تقسیم نہیں ہوتی، زندگی میں تو تحفہ ہے، اور تحفہ آپ کسی اپنے بیٹوں کو دینا چاہتے ہیں تو نبی سے فرمایا کہ سب کو برابر دو، بیٹی بیٹے کا کوئی فرق نہیں، سب کو برابر دو۔ ایک کو دینا ہے تو باقی سے پوچھ کے
رضامندی لے کے دو. بیٹی ایک ہے دو بیٹا ہے تو بیٹی کا 6 آنا کیا حصہ شاید ایسا ہے. وہ حصہ قرآن نے کہا ہے للذکر مثل حظ الانثیین، 5 آنا یا 50% بیٹی کا اور 100 بیٹے کا، یعنی بیٹے کو 2 گنا بیٹی سے. یہ قرآن ہے. سورہ نساء آیت نمبر 11-12 للذکر یوصیکم اللہ، آیت نمبر 12 میں آغاز ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے، تاکید کرتا ہے کہ للذکر مثل حظ الانثیین، مذکر کو 2 مؤنث کے برابر ملے گا، میل کو 2 فیمیل کے برابر ملے گا بھائی بہنوں میں سے. لہٰذا اگر ایک بہن ہے 2 بہنیں ہیں، ایک بہن ہے 2 بھائی ہیں، تو یہاں 5 حصے ہوں گے، 2 حصے بھائیوں کو، ایک حصہ بہن کو. لیکن کب ہوں گے؟ جب ماں بھی نہ ہو. اگر ماں ہے تو پہلے نمبر پہ 8واں حصہ ماں کا نکالیں. پہلے نمبر پہ والد فوت ہو تو ماں کا 8واں حصہ نکال کے باقی میں یہ آپ کریں گے. اب ہمارے یہاں یہ بھی بڑی زیادتی ہوتی ہے کہ باپ مرا، ماں بیچاری کو بھول ہی جاتے ہیں، فوراً اپنی بانٹ تانٹ میں بہن بھائی لگ جاتے ہیں. بلکہ بہن بھائی کہاں، بھائی بھائی لگتے ہیں، بہنوں کو فارغ کر دیں. تمہارے شادی پہ کتنا خرچہ کیا تھا؟ شادی پہ خرچہ کیا تھا وہ تم نے اپنی مجبوریوں میں کیا تھا، تمہیں اس وقت ڈنڈے کے زور سے خرچہ کروایا گیا تھا. اب بہن کا حصہ شریعت نے، قرآن نے مقرر کیا ہے، اس کو دو. شادی پہ کیا، یعنی تمہاری تعلیم پہ کتنا خرچہ ہوا وہ بھول جاتے ہیں. بہن کا جہیز کا خرچہ جو ویسے ہی ناجائز تھا وہ کر رکھا ہے اور وہ یاد رکھا ہوا ہے. یہ ظلم ہے اسلام میں، اور آج کل ہمارے پاک و ہند میں یہ ظلم بہت ہو رہا ہے. شیخ صاحب یہ پہلی اتحیات میں درود شریف پڑھ سکتے کے بعد؟ پہلی اتحیات میں درود شریف پڑھ سکتے ہیں، بلکہ پہلی اتحیات میں درود شریف پڑھنا مستحب ہے اور دوسری میں پڑھنا واجب ہے. ہمارے یہاں پاک و ہند میں بہت زیادہ رجحان اس بات کا ہے کہ پہلے میں درود شریف نہیں ہے. اگر کوئی درود شریف پڑھنے لگے یا پڑھ لے تھوڑا تو اس کو سجدہ صاف کرنا ہوگا، جو کہ صحیح نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ اگر درود شریف تو دور کی بات ہے، اللہم کر لیا تو سجدہ واجب ہو. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلق حدیث میں ثابت ہے کہ قادہ میں درود ہے، پہلے میں نہیں، دوسرے میں نہیں. یہ تفصیل نہیں ملتی، لہذا ہر قادہ میں درود ہے. پہلے میں مستحب اور دوسرے میں واجب. پہلے میں پڑھیں تو زیادہ بہتر، نہ پڑھیں تو نماز ہو جائے گی. سعودی یہاں پروگرام میں آتے تھے، وہ مسجد چلے گئے، ان کے میسج آیا کہ بہن طبیعت خراب ہے، سیریس ہے. کسی ساتھی کی ہمشیرہ کی طبیعت خراب ہے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اور بھی اگر کسی کا کوئی عزیز رشتہ دار، کوئی یہاں کا ساتھی، اس کا کوئی تعلق دار بیمار ہے تو ان سب کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. شیخ صاحب میرا 3 سوال ہے موضوع کے بعد. جیسے سجدے میں گئے تھے تو پیر ملا کے رکھنا ہے، کیا پیر سے پیر ہٹا کے؟ سجدے میں پاؤں کی حالت کے بارے میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ میں نے بستر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گم پایا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھا بستر پہ نہیں ہے، میاں بیوی ہیں لیٹے ہوئے، آنکھ کھلی دیکھا کہ آپ پاس نہیں. میں اٹھی، دیکھا ادھر ادھر. میرا لائٹوں وائٹوں کا زمانہ نہیں تھا کہ اپنی نہیں جل رہی تو روشن دان سے بھی اتنی آئی ہوئی تھی لوگوں کی لائٹ ہی کہ کمرے میں وہ اندھیرا نہیں رہتا. کہتے ہیں میں نے دیکھا تو میرے ہاتھ پڑے آپ کے دونوں پاؤں پر راسن عقبے ہے، آپ کے دونوں پاؤں کھڑے تھے اور ایڑیاں ملی ہوئی تھی. میں ایڑیوں کی بات کر رہا ہوں. راسن عقبے ہے، انگلیاں نیچے سے اب ملائیں گے تو کوئی بات نہیں. جب ایڑیاں مل گئیں تو پاؤں سمجھے مل گیا. لیکن عموماً یہ ہے کہ پاؤں نیچے سے تھوڑا کھلا بھی رہ جائے تو ایڑیاں آسانی سے مل جاتی ہیں. اور رات کو جس نے لمبی نمازیں پڑھنی ہیں وہ اس طرح کر لے گا نا ایڑیوں کو تو تھوڑا سا سہارا ہو جاتا ہے. لمبی نماز تہجد آپ کی تو معلوم ہے نا تہجد کتنی لمبی ہوتی تھی. عام نماز میں اگر پاؤں کو کھلا رکھے دونوں کو تو کوئی حرج نہیں، یعنی دونوں الگ الگ رہیں. لیکن اگر پاؤں ملا لیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ کا عمل مبارک ثابت ہے کہ سجدے کی حالت میں ایڑیوں کو آپ نے ملایا ہوا تھا. دوسرا سوال یہ ہے، سجدے کی حالت میں سنا جتنا ہاتھ پھیلائے کہ میں نے ایک بکری آئے جیسا، نہیں، وہ نیچے سے آئے جائے ہے، بغلوں کے نیچے سے نہیں. اتنا
سجدے سے اپنا پیٹ اپنی رانوں سے اتنا اٹھا کے رکھے. یہ نہیں ہے کہ وہ ٹڈی کی طرح زمین کے ساتھ جڑ کے بیٹھ جائے, اتنا اٹھ کے رہے کہ نیچے سے بکری کا بچہ گزر جائے. وہ ایسے گزرنا ہے. یہ ان کو اتنا باہر نہیں نکالنا, اتنا نکالیں گے تو بچہ بغلوں کے نیچے سے تو نہیں نکلے گا نا, اس کو ادھر سے نکلنا ہے آر پار. وہ تھوڑا سا آپ کو سمجھنے میں مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے. اتنا زمین سے اٹھ کے رہیں, سجدے کی حالت میں پیٹ کو سیدھا رکھیں, رانوں کے ساتھ جوڑ کے نہ رکھیں کہ آدمی کے نیچے سے بکری کا بچہ گزر جائے. تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر عورت اگر حیض کی حالت میں ہے تو کیا اس کو نماز نہیں پڑھنا ہے, قرآن نہیں پڑھنا ہے, تو ذکر کر سکتی ہے؟ ذکر کر سکتی ہے, بلکہ علماء کرام کی ایک رائے یہ بھی ہے کہ وہ قرآن بھی پڑھ سکتی ہے, نمازیں نہ پڑھے, ذکر کرے, قرآن پڑھے, قرآن کو ڈائریکٹ ہاتھ نہ لگائے, یعنی ہاتھ پہ گلو استعمال کرے. یا آج کل تو قرآن کریم کے پڑھنے کا سلسلہ نکل آیا ہے, موبائل کھولو قرآن ہے, لیپ ٹاپ کھولو قرآن ہے, کمپیوٹر کھولو قرآن ہے. اگر ایسے قرآن پڑھے انشاءاللہ تعالیٰ کوئی حرج نہیں ہے, اور علماء کی یہ رائے بڑی جاندار ہے. بچے کو دم کر سکتے ہیں, بچے کو دم کر سکتے ہیں, آپ خود کو ذکر اذکار سبحان اللہ الحمدللہ کر سکتے ہیں, قرآن پڑھ سکتے ہیں, تو پھر کیا باقی کیا رہے. تو مرد جو جنبی ہوتے ہیں وہ نہیں جنابت مرد اور عورت کی جب جنابت ہوگی تو اس وقت نہیں. یہ حیض نفاس کی بات ہے, ذہن میں رہے کہ حیض نفاس کا حکم اور ہے, کیونکہ حیض والی عورت 5-7 دن سے پہلے غسل نہیں کر سکتی, نفاس والی 20-30-40 دن سے پہلے نہیں کر سکتی. لیکن جنابت والا تو ابھی فارغ ہوا, ابھی غسل کرے, میاں بھی کر لے, بیوی بھی کر لے, فارغ ہو گئے, ان کو قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک عمل کی توفیق عطا فرمائے.